السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ آپ حضرات سلام کا جواب بلند سے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على أشرف خلق رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے ہم آپ مل کر آقا نامور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے باز اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مغرب سے اب تک جتنے لوگ اس میں پارٹیسپینٹ کیے ہیں، حصہ لیے، ہم سب کی ممنون مشکور ہیں، تہ دل سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ امام البانی ایک حدیث تحریر فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں، وہ حدیث ذہن میں آ گئی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں اور ان کو دعائے خیر دیتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدح رسول کو مزید ترقی عطا فرمائے، ان کی آواز میں مزید چاشنیاں اور خوبصورتی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے، آپ حضرت سے جو بھی بات کی جائے، جو بھی گفتگو بھی کی جائے، وہ غور سماعت کریں، یہ نہ دیکھیں کہ ہم کہاں کے ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رقم دراز ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں لا تنظر من قال بل انظر ما قال، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بلکہ ہم یہاں پڑھنے والوں میں سے شاید یہ سب سے دور کے ہیں، اور خواجہ عبدالغفار صاحب ان کا بہت ہی تہ دل سے ہم شکریہ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے صدقہ طفیل آپ لوگوں کی زیارت ہونے کا اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور ان کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے۔ آپ بغور سماعت کیجئے کہ ہم نے خطبہ مسلمہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے تم نکاح کرو جو تمہیں اچھا لگے، جس سے تم خوش ہو۔ اب غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں حکم فرماتا ہے نکاح کے بارے میں، کیونکہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے
ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے روگردانی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنے والوں میں سے وہ نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں جس نے نکاح کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے جنت میں نکاح کیا۔ آپ اس پر غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں نکاح کیے، نکاح کرنے سے پہلے آپ کے لیے جب مخصوص حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا گیا، آپ اکیلی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اکیلے تھے۔ اب غور کیجیے، جب آدم علیہ السلام ہی کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بنائی گئی تو آپ نے پہلے ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی ان سے گفتگو کی اور نہ ہی آپ نے ان کی طرف اس طریقے سے دیکھا جس طریقے سے ہم لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ ان کا جب نکاح ہوا تو نکاح میں سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو وہ مہر کے متعلق تھا۔ جو مہر ہے آپ نے اس وقت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ مہر ادا کریں۔ اس وقت تو پیسہ کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ آپ کو غور کرنے کی بات ہے اس میں کہ اس وقت آپ نے جو مہر ادا کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا تھا کہ جو درود ہے یہ درود شریف اس نکاح کا مہر ہے۔ آپ دیکھیے جب نکاح منعقد ہوا تبھی آپ جا کے ان سے بات کی، آپ نے ان سے کلام کی، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، لیکن اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے نہ کلام کی، نہ بات کی اور نہ ہی آپ کے بدن سے مس کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دور میں کہ جو ہم باتیں کرتے ہیں ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ حدیث شریف اٹھائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، اے لوگوں، جو نوجوان ہیں جن لوگوں نے شادی نہیں کیا ان لوگوں سے اللہ کے رسول مخاطب ہے کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھے، جس کے اندر طاقت و قوت ہو شادی کی، تو فلیتزوج، تو وہ چاہے وہ شادی کرے۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں شادی کرے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ وہ نگاہوں کو نیچا کرنے والا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے کہ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، یعنی مردوں کی جو خواہش ہے وہ بغیر نکاح کے مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے مردوں کے سر سے پیر تک اگر تسکین دلانے والی کوئی ذات ہے تو وہ عورتوں کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب نکاح کریں تو نیک صالح عورتوں سے نکاح کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اٹھائیے، مشکاۃ شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، تربت یداک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آپ نکاح کرنا چاہیں تو عورتوں کے اندر 4 کوالٹی دیکھیں، اگر عورتوں کے اندر یہ 4 کوالٹی ہو تو اس لڑکی سے آپ نکاح کریں۔ سب سے پہلے دیکھیں لمالها، اس طریقے سے دیکھیں، کیونکہ انسان جب نکاح کرتا ہے 4 ہی چیزوں کے لیے نکاح کرتا ہے، یا تو مال کے خاطر کوئی نکاح کرے گا کہ ہمیں دولت مل جائے، یا تو انسان خوبصورتی دیکھتا ہے کیا اس عورت کے اندر خوبصورتی ہے تو خوبصورتی دیکھ کے نکاح کرتا ہے، یا تو حسب و نسب دیکھتا ہے کہ یہ اچھے خاندان کے ہیں
جب اچھے خاندان کی ہے تو اس سے نکاح کرتے ہیں تاکہ ہماری بھی شہرت ہو جائے، یا تو دین کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا عورت مالدار بھی ہو اور حسن و جمال والی ہو تب تو اچھی بات ہے، اور حسب و نسب اچھا ہو، ان کی خاندان اچھی ہو۔ اگر خاندان کا اثر، کیونکہ خاندان کا اثر بچوں پر زیادہ پڑتا ہے، اس لیے خاندان اچھے ہونے چاہیے۔ اور اللہ کے رسول آخری مرتبہ فرماتا ہے کہ والدین یعنی دیندار ہو، فاظفر بذات الدین، اس دین والے کو ترجیح دو، کیونکہ اگر دین کو ترجیح دیتے ہیں، اگر وہ عورت، وہ لڑکی نمازی ہے تو اس کے بطن سے جتنے بچے آئیں گے سب کے سب نمازی ہوں گے، اور وہ عورت اگر صالحہ ہے، تزکیہ نفس ہے، تزکیہ نفس کرتی ہے تو اس کے پیٹ سے آنے والے بچے غوث پاک کے عاشق ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی حسنی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق ہوں گے۔ لیکن اگر وہ عورت اس طریقے سے نہیں، دیندار نہیں ہے، تو مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم اگر کوئی کیلا کا درخت لگائے اور ہم اس سے سیب کی امید کریں، یہ آپ کی امید بالکل بیکار ہے۔ ہماری اس طریقے سے امید کرنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ ہم نے کیلے کا درخت لگایا، جو اس سے پھل آئے گا وہ کیلا ہی آئے گا، اس سے کبھی سیب نہیں آ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت اچھی ہے تو اس کے پیٹ سے جو بچہ ہوگا وہ بھی اللہ کا عاشق ہوگا، اللہ اور رسول کا دیوانہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دیندار لڑکی سے نکاح کریں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث بات ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ حیا، کیونکہ جس کے اندر شرم نہیں ہے، بے شرم ہے، حیا نہ ہو تو پھر ایسے لڑکی، ایسا انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا میں، کیونکہ وہ بے شرم ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے حیا والا ہونا یہ بھی انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ آپ نے اور ارشاد فرمایا مسواک کرنا، کہ اگر مسواک کرے یہ بھی انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ اور خوشبو لگانا، کہیں جائے تو اچھی خوشبو لگائے، تو یہ بھی انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے نکاح کرنا، کیونکہ نکاح بھی انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نکاح کریں، اور جو والدین ہم موجود ہیں جن کے بیٹے بیٹیاں جوان ہیں، حد بلوغیت تک پہنچ چکے ہیں، ان کی جلدی سے جلدی شادی کرائیں، کیونکہ تاخیر نہ کریں، اور تاخیر کرتے ہیں تو اگر اس سے کوئی گناہ صادر ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے ذمہ دار آپ کے ہوں گے، آپ کے جو اہلیہ بھی ہوگی اور آپ کے بڑے بیٹے بھی ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ اور ہم اگر نکاح کے عمر تک ہمارے بچے پہنچ چکے ہیں تو ہم ان کی جلدی سے جلدی شادی کرائیں اور اچھے سے اچھے رشتہ لگائیں، کیونکہ آپ اگر نکاح نہیں کراتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ نکاح جو ہے یہ شیطان کا دھان ہے۔ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو وہ جو ہے شیطان اس کو دھوکہ نہیں دے پاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نکاح جس نے نکاح کیا اس نے آدھا دین کی حفاظت کر لیا اور آدھا آپ پر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نکاح کرتے ہیں تو ہم دنیاوی خرافات سے ہم بچیں گے اور نفسانی خواہش سے بچیں گے اور اللہ کے رسول کے عاشق بنیں گے، کیونکہ جب ہماری نگاہیں جھک جائے گی، ہماری نگاہیں نیچی ہو جائے گی اور ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی تو آپ شیطان دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں جلدی سے جلدی اپنے بیٹے اور بیٹوں کی شادی کرنا چاہیے، بیٹے اور بیٹیوں کی جلدی سے شادی کرائیں تاکہ گھروں میں برکت ہو۔ کیونکہ آپ یہ مت دیکھیں کہ ہم کمانے کے لائق نہیں ہیں، آپ یہ مت دیکھیں کہ آپ بالکل گھر جو بیٹھے ہیں، کیونکہ نکاح کے متعلق آیا ہے کہ اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ برکت ہوتی ہے، نکاح میں برکت ہوتی ہے، جس گھر میں لڑکیاں آتی ہیں اس گھر میں برکت لے کے آتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت یوں رقم دراز ہے کہ جب دلہن گھر میں آئے
تو ان کے پیر کو دھل کے گھر کے کونے میں اس کو چھڑک دیا جائے، کیونکہ وہ برکت لے کے آتی ہے۔ جس گھر میں اس طریقے سے عورت آئے اور اس کے پیر کو دھل کے اس پانی کو اگر ہم گھروں میں چھڑک دیتے ہیں تو اس سے برکت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برکت لائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ آپ اس دور میں دیکھیے کہ ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں تو یہ شاید ہی کوئی ایسی ہو جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا متقیہ، عاملہ اور صالحہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے، ہمارے ماں اور بہنوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو فراموش کر دیا۔ وہ کیوں؟ آپ دیکھیں اس دور میں جو لڑکیاں ہیں تو وہ سلپ لیس پہنتی ہے، بالکل باریک دوپٹہ، باریک کپڑے پہنتی ہے، جس سے ان کی اعضائیں نظر آتی ہے، اور جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی لعنت ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے، جو عورت بے پردہ گھر سے نکلے اس عورت پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہو، تو ایسے گھر میں کیسے برکت ہوگی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماں اور بہنوں کے بھرپور خیال رکھیں اور ان کے پردے میں رکھیں۔ یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے حاکم یعنی مرد کے رہتے ہوئے اس گھر کی عورتیں بے پردہ رہیں، اس شخص کو دیوس بتایا گیا، یعنی ایسے شخص کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں اور بہنوں کی حفاظت کریں، اور اگر پردہ نہیں کرتی ہے عورتیں، لڑکیاں، تو آپ دیکھیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے اندر ایک نزاکت رکھا ہے، اور وہ یوں ہے کہ مردوں کی کھنچاؤ، کہ مرد اس کی طرف مائل ہو، مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کھنچاؤ کو روکنے کے لیے جو بہترین تدبیر ہے، جو بہترین طریقہ ہے، وہ ہے پردہ۔ اور وہ یوں ہے کہ آپ نے گوشت رکھا اور گوشت رکھ کے آپ نے سامنے کتا بیٹھا اور کوا بھی بیٹھا، لیکن آپ نے اس گوشت کو ڈھک کے نہیں رکھا، آپ نے یوں ہی کہہ دیا اے کتا، اے کوا، اس گوشت کو مت کھانا، تو آپ کا یہ کلام بالکل رنگ ہے، بالکل بیکار ہے، کیونکہ کتا کا کام وہ کھائے گئی، کوا کا کام ہے وہ کھائے گئی، اس لیے آپ کا یہ جملہ بالکل بیکار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ اگر ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس گوشت کو ڈھانک دیتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم کتا کو بولے یا نہ بولے لیکن اس کو کھانے کی جرات نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی عورتوں کو اس طریقے سے ڈھانک کے رکھیں، اس طریقے سے پردے میں رکھیں جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اللہ کے رسول نے حکم فرمایا۔ اگر ہم اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، ہماری دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی، اور ہمارے گھروں میں بھی برکت ہوگی۔ اور ہمارے گھروں میں بے برکتی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا فساد، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑتے، ہماری ماں اور بہنیں پردے میں رہتی، اور ہمارے جو مرد بھائی لوگ ہیں یہ لوگ اگر جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، اس طریقے سے اگر رہتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس طریقے سے آپ کو نوبت نہیں آئے گی۔ یہ جو بچے ہمارے سامنے ابھی بیٹھے ہیں، دیکھیے ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم عالم دین بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، یا گھر بنائیں گے تو اچھے سے بنائیں گے، اور دکان کریں گے تو بڑی دکان کریں گے، اس طریقے سے بزنس کریں گے تو ہماری بزنس بہت ہی شاندار ہو، اچھے طریقے سے چلے۔ آپ کا ایک مشن ہوتا ہے، لیکن آپ اگر ان بچوں کے مشن پر دھیان نہیں دیتے ہیں، ان بچوں کے مستقبل کو آپ مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، ان بچوں کو آپ ڈریم خواب نہیں دیتے ہیں، تو آپ ان بچوں سے آنے والے نسلوں کو نہیں بچا سکتے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے نسلوں میں سے عالم دین بنے، عاشق رسول بنے، تو ہمیں
یہ سخت ضرورت ہے کہ ہم ان بچوں کی نگرانی کریں، ان بچوں کو اچھی تربیت دلائیں، ان بچوں کے ڈریم پر، ان بچوں کو ایک خواب دے کے ان خواب کے حساب سے ان کی تیاری کرائیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اگر مکان بنانا شروع نہیں کریں گے تو آپ کا کمانا بھی کم ہو جائے گا، لیکن آپ جیسے مکان کے ستون رکھیں گے آپ کے اندر ایک جوش ہوگا کہ ہاں ہمیں یہ مکان بالکل کھڑا کرنا ہے اور اس مکان کو 2 مہینہ 3 مہینہ یا 1 سال کے اندر مکمل کرنا ہے۔ آپ کا خواب ہوتا ہے، اسی طرح ان بچوں کا بھی خواب ہے کہ آپ بچوں کو خواب دیجیے آپ کو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، تو یہ بچے بھی آپ کے اس مشن کے حساب سے تیاری کریں گے تو آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اچھے سے آپ کو نظر آئے گی اور ان کی زندگی بھی آپ کو بہترین زندگی نظر آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کی حفاظت کریں اور جو نکاح جیسی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، اس کو جلدی سے جلدی ہم نبھائیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک بات دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بات ہے اور وہ یوں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی ہر مرد اور ہر عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو بے پردہ رہتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے علم دین کو چھوڑ دیا۔ اگر ہمارے پاس علم دین ہوتا تو ہمارے مائیں اور بہنیں تو اچھے سے رہتی، ان کی زندگی سنوار جاتی، جو آنے والی نسلیں ہیں، جو بچے ہیں تو ان کی زندگی بھی سنوارتی۔ آپ جب مائیں ایسے ہوگی کہ دوسروں سے بات کرے، غیر محرم سے بات کرے تو ان کے بچے کتنے اچھے ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی لڑکی بغیر نکاح کے شادی سے پہلے کسی سے بات کرتی ہے، چاہے مرد بھی ہو، سن لیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، نکاح سے پہلے اگر کسی لڑکی سے بات کرتے ہیں، مرد لڑکی سے بات کرتی ہے، عورتیں لڑکے سے بات کرتی، مرد لڑکی سے بات کرتے ہیں اور عورتیں لڑکے سے بات کرتی ہیں، تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ ان سے آنے والی جو نسلیں ہیں، جو بچے ہوں گے وہ بھی اس بات کا شکار ہوگا اور وہ بھی اس کو سامنا کرے گا کہ ہمارے ماں اور ہمارے ابو اس طریقے سے باتیں کرتے تھے اور اس طریقے سے دوسرے کو بھگا کے نکاح کیا ہے، اس کا تانا آپ کے بیٹا کو جھیلنا پڑے گا۔ کہیں بھی آپ کے بیٹا کہیں بھی نظر آئے تو ان کو لوگ تانا دیں گے کہ یہ آپ کے والد صاحب نے بھگا کے شادی کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر کوئی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی زبان کی حفاظت کیا، کسی نے اپنی زبان کی حفاظت کیا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا، اس کی جنت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور زبان اس سے پہلے کیا ہے؟ نظر ہے۔ سب سے پہلے جب مردوں کی نظر کسی عورتوں پر پڑتی ہے تو گویا کہ یوں پڑتی ہے جیسا کہ زہر ہے، جیسا کہ زہر زمین پر پڑے تو وہ کیا زمین اس کو سوکھ لیتی ہے۔ اسی طرح مردوں کی نظر اگر کسی عورتوں پر پڑے تو ترنت عورتوں کے اندر نزاکت کی وجہ سے وہ نظریں اس کے اندر سرایت کر جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ عورتیں اس کی طرف مائل ہوتی ہے اور دنیا آخرت کو بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نفسانی خواہش کے چکر میں نہ رہ کے ہم اپنے جوانی کی بھرپور حفاظت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم چلیں تاکہ ہماری زندگی اور ہمارے آنے والی نسلیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق بن سکیں۔ اور جو بچے یہاں موجود ہیں اور جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ علم دین سیکھیں، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تحریر فرماتے ہیں اور مرقات شرمشکات میں تحریر فرماتے ہیں۔ اس طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اشعۃ المعاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ علم دین سے مراد ضروریت علم دین، یعنی وہ علم دین جس کا سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر آپ نہیں سیکھتے تو آپ سخت گنہگار ہوں گے، کیونکہ ضروریت دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے
جوان سے بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن علم دین سیکھنے کا ابھی بھی وقت ہے، آپ علم دین سیکھیں۔ اگر سیکھنے کی حالت میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ اگر کوئی علم دین سیکھنے کے خاطر گھر سے نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے راہ میں رہتا ہے، اور جو اللہ کے راہ میں انتقال کر جاتا ہے اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ اسی لیے اگر ہمارے پاس علم رہے تو ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنی معاشرہ کو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آئندہ میں جیسے کہ اللہ کے رسول کے عاشقین تھے، اور جو صالحہ عابدہ زاہدہ جس طریقے سے اپنی زندگی گزارتی ہے، ہماری بچیاں بھی اس طریقے سے زندگی گزاریں گی۔ اس لیے ہم ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ان باتوں پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں کسی قسم کی کمی ہو تو اللہ اسے دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔